السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو لے کر جا رہے ہیں ایک ایسی پر اسرار وادی کی طرف جسے صدیوں تک کافرستان کے نام سے جانا جاتا رہا۔ ایک ایسا خطہ جو بلند و بالا پہاڑوں کے درمیان چھپا رہا، جہاں کے لوگ اپنی الگ پہچان، الگ مذہب اور منفرد رسم و رواج کے ساتھ دنیا سے کٹے ہوئے زندگی گزارتے رہے۔ کافرستان دراصل موجودہ افغانستان کے مشرقی پہاڑی علاقے میں واقع تھا، خاص طور پر ہندوکش کے دشوار گزار پہاڑوں میں۔ آج اسے نورستان کہا جاتا ہے، لیکن تاریخ کے اوراق میں اس کا پرانا نام ہی زیادہ مشہور ہے۔ کافرستان بلند پہاڑوں، گہری وادیوں اور تیز بہتے دریاؤں کا علاقہ تھا۔ یہاں تک پہنچنا صدیوں تک انتہائی مشکل رہا۔ سردیوں میں شدید برف باری اور گرمیوں میں معتدل موسم یہاں کی پہچان ہے۔ قدرتی حسن ایسا کہ ہر طرف سبز پہاڑ، لکڑی کے گھر اور صاف شفاف پانی کے چشمے نظر آتے ہیں۔ یہ قدرتی رکاوٹیں ہی تھیں جنہوں نے یہاں کے لوگوں کو لمبے عرصے تک بیرونی اثرات سے محفوظ رکھا۔ کافرستان کے لوگ صدیوں تک اپنے مخصوص عقائد پر قائم رہے۔ وہ مختلف دیوتاؤں کو مانتے تھے جن کا تعلق قدرتی عناصر سے ہوتا تھا، جیسے پہاڑ، سورج، دریا اور جنگل۔ ان کے مذہبی تہواروں میں رقص، موسیقی اور اجتماعی عبادات شامل ہوتی تھیں۔ ہر قبیلے کا اپنا مذہبی پیشوا ہوتا تھا جو رسومات کی نگرانی کرتا تھا۔ جانوروں کی قربانی، لکڑی کے مجسمے اور مقدس مقامات ان کے عقیدے کا حصہ تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ارد گرد کے مسلمان علاقوں میں اسے کافرستان کہا جانے لگا۔ 1896 میں اس خطے میں بڑی تبدیلی آئی اور بعد میں یہاں کے زیادہ تر لوگ اسلام قبول کر گئے اور نام تبدیل کر کے نورستان رکھ دیا گیا، مگر آج بھی ان کی پرانی ثقافت کی جھلک روایات میں کہیں نہ کہیں ملتی ہے۔ کافرستان کے لوگ زیادہ تر پہاڑی دیہات میں رہتے تھے۔ ان کے گھر لکڑی اور پتھر سے بنے ہوتے، جو ڈھلوان پر سیڑھیوں کی طرح ترتیب میں بنائے جاتے تھے۔ ایک گھر کی چھت اکثر دوسرے گھر کا صحن بن جاتی تھی۔ زندگی سادہ مگر محنت طلب تھی۔ مرد زیادہ تر کھیتی باڑی، مویشی پالنے اور شکار میں مصروف رہتے، جبکہ خواتین گھریلو کام، کپڑے بنانا اور بچوں کی پرورش کرتی تھیں۔ یہاں کے لوگ جسمانی طور پر مضبوط، جفاکش اور خوددار سمجھے جاتے تھے۔ قبیلائی نظام مضبوط تھا، فیصلے جرگے میں ہوتے اور بزرگوں کی بات کو آخری سمجھا جاتا تھا۔ کافرستان کے مرد عموماً ڈھیلا شلوار قمیض نما لباس پہنتے، ساتھ مخصوص ٹوپی یا پگڑی ہوتی۔ خواتین رنگین کپڑے، کڑھائی والے فراق اور چاندی کے زیورات پہنتی تھیں۔ سر پر خوبصورت اسکارف یا روایتی ٹوپی ان کی پہچان تھی۔ زیورات کا استعمال خاص اہمیت رکھتا تھا، خاص طور پر شادی شدہ خواتین کے لیے۔ لکڑی کی نقش و نگاری، ہاتھ سے بنے ہوئے کپڑے اور اون کی بنی اشیاء ان کی ثقافت کا حصہ تھیں۔ شادی یہاں ایک بڑا سماجی ایونٹ ہوتا تھا۔ کئی دن تک تقریبات چلتی تھیں۔ موسیقی، رقص اور اجتماعی دعوت کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ دلہن کو خصوصی روایتی لباس پہنایا جاتا اور پورا قبیلہ اس خوشی میں شریک ہوتا۔ شادی اکثر قبیلے کے اندر ہی طے کی جاتی تھی۔ بزرگوں کی رضامندی ضروری سمجھی جاتی تھی۔ رقص میں مرد اور خواتین مخصوص دائرے میں روایتی انداز میں ناچتے، جس سے ان کی اجتماعی یکجہتی ظاہر ہوتی تھی۔ کافرستان میں سال کے مختلف اوقات میں تہوار منائے جاتے تھے۔ فصل کی کٹائی، بہار کی آمد یا کسی مذہبی موقع پر پورا گاؤں اکٹھا ہو جاتا۔ ڈھول کی تھاپ پہ گیت اور رقص ماحول کو زندہ کر دیتے۔ یہ تہوار صرف خوشی کا اظہار نہیں، بلکہ مذہبی اور ثقافتی شناخت کا حصہ ہوتے تھے۔ یہاں کی معیشت زیادہ تر زراعت اور مویشی پالنے پر مبنی تھی۔
गंदम, जौ और मकई जैसी फसलें उगाई जाती थीं। बकरियां और भेड़ें पाली जाती जिनसे दूध, गोश्त और ऊन हासिल की जाती। लकड़ी का काम भी आम था क्योंकि इलाके में जंगलात मौजूद थे। लोग लकड़ी के घर, फर्नीचर और मजहबी मुजस्समे तैयार करते थे। तजारत महदूद थी क्योंकि पहाड़ी रास्ते मुश्किल थे, मगर करीबी इलाकों से अशिया का तबादला होता रहता था। पहाड़ी इलाकों की साफ फिजा, खालिस खुराक और मेहनती ज़िंदगी की वजह से यहाँ के लोग मजबूत और सेहतमंद होते थे। ख़वातीन कुदरती हुस्न रखती थीं। गोरा रंग, तेज़ नकूश और सादा अंदाज इनकी पहचान था। आज इस खित्ते को नूरस्तान कहा जाता है। वक्त के साथ बहुत सी तब्दीलियां आ चुकी हैं, मगर पहाड़, वादियां और सकाफती रंग आज भी वैसे ही दिलकश हैं। पुरानी रवायात की कुछ झलक अब भी मेलों और देहाती ज़िंदगी में देखी जा सकती है। काफिरस्तान की कहानी दरअसल एक ऐसे मुआशरे की कहानी है जो सदियों तक अपनी अलग शनाख्त के साथ जिंदा रहा। एक ऐसा हिस्सा जो दुनिया से कटा हुआ था मगर अपनी सकाफत में मुकम्मल था। दोस्तों, अगर आपको ऐसी तारीखी और पुरअसरात जगहों के बारे में जानना पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि हम आपको दुनिया के मज़ीद हैरानकुन हिस्सों की सैर करवा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।